وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقال سبحانه في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أنفقتم من خير فهو يخلفه. صدق اللہ العلی العظیم. اور خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب تمہاری آخری سانس نکل رہی ہو، تمہاری موت کا وقت آ جائے، اور موت کے وقت میں وہ شخص یہ کہے: رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار تو مجھے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دے دیتا؟ اگر مہلت دے دے فاصدق واکن من الصالحین، تو میں تیری رضا کے لیے صدقہ و خیرات کروں، تیری راہ میں مال خرچ کروں اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں. لیکن جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی باخبر ہے، خوب جانتا ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الہدیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے. رب کائنات پاک پیغمبر علیہ السلام کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. احباب گرامی، انسان کے وہ اعمال جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند بڑی نیکیوں میں شمار فرمایا ہے، ان میں ایک بڑا عمل، ایک بڑی نیکی وہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا ہے، جس کو انفاق فی سبیل اللہ بھی کہا جاتا ہے
صدقہ و خیرات بھی کہا جاتا ہے۔ خیرات خیر کی جمع ہے، اور خیر بھلائی کو کہتے ہیں اور مال کو بھی کہتے ہیں۔ بھلائی پانے کے لیے اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے مال خرچ کرنا، اس کو خیرات کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کی نظر میں جن چند اعمال کی بڑی وقعت ہے، ان میں ایک بڑا عمل اللہ کے لیے مال خرچ کرنا ہے، اور اس میں بھی کوانٹٹی کے بجائے اللہ تبارک و تعالی نے کوالٹی پر زیادہ نظر رکھی ہے، زیادہ زور دیا ہے۔ یعنی زیادہ خرچ کریں تو بھی بہت عمدہ، لیکن اگر آپ تھوڑا خرچ کر سکتے ہیں لیکن ہے صرف اللہ کے لیے خاص، تو فرمایا یہ تھوڑا خرچ کرنا بھی میری نظر میں قیامت کے دن ایک کھجور بھی پہاڑ کے برابر نیکی بنا کر آپ کو پیش کر دی جائے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی خرچ کرو گے چھوٹی سے چھوٹی چیز، اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمانے والے ہیں۔ چنانچہ خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا اور نمود و نمائش سے بچتے ہوئے خرچ کرنا، یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا عمل ہے۔ آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگا لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المنافقون کے آخر میں فرمایا ہے، اے مومنو لا تلکم اموال ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کی یاد سے تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد غافل کر دے، دور کر دے۔ اور جس کے ساتھ ایسا ہو گیا سمجھ لو وہ گھاٹے میں ہے۔ اور آگے کیا فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری آخری سانس لینے کا وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے۔ اور موت کا وقت آنے پر فرمایا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، مرنے والی جانے کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں لولا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ مجھے چند لمحے چاہیے، إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، بالکل چھوٹی سی مدت اور تھوڑی سی مہلت چاہیے۔ میرے بندے خیر تو ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ جانے والے سے پوچھو تو اس کی خواہش ہوتی ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں اللہ کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ قربان کرنا چاہتا ہوں، اور نیک لوگوں میں شامل ہو کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو ذکر بھی نیکی ہے، ویسے تو کلمہ طیبہ بھی نیکی ہے، عمدہ بات کرنا بھی نیکی ہے، نفل نوافل کا اہتمام بھی نیکی ہے، لیکن یہاں پر یہ جانے والے کیا خواہش کرنا اور آخر میں ایک ہی نیکی کی مہلت مانگنا، اور وہ ہے صدقہ و خیرات اور اللہ کے لیے خرچ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت بڑی بڑی نیکیوں میں ایک بڑا نام کس کا ہے؟ صدقہ و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ کا۔ اور صدقے کے حوالے سے میں عرض کروں، اللہ کے لیے کچھ بھی قربان کیا جائے یا کوئی نیکی پیش کی جائے وہ صدقہ ہوتی ہے، لیکن صدقے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے صدقہ اور ایک ہے صدقہ جاریہ۔ دو لفظ ہیں، ذرا سمجھیے، ایک ہے صدقہ وہ بھی نیکی ہے، اور ایک ہے صدقہ جاریہ، یعنی ایسی نیکی جس کا ریوارڈ اور جس کا انعام کبھی نہیں رکتا۔ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے حساب اور جزا کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ نیکی اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ تو ایسی نیکی کو کیا کہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں؟ کیا کہتے ہیں جی؟ صدقہ جاریہ۔ تو ہمیں صدقہ، نیکی، نیک اعمال پر توجہ دینی چاہیے، اور اس سے زیادہ توجہ میری اور آپ کی صدقہ جاریہ پر ہونی چاہیے کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آخر چلے جانا ہے، تو جب چلے بھی جائیں تو ہم ایسا عمل کر کے جائیں کہ جو بعد میں میرے اور آپ کے کام آتا رہے، اور اس عمل کو ہماری زبان میں صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔
نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عمل، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تمام اکاؤنٹس بند ہو جاتے ہیں، فریز ہو جاتے ہیں. جو کیا تھا وہ کام آئے گا اور باقی اب مزید کچھ نہیں ہو سکتا. دار العمل ختم ہوا اور دار الجزا کا آغاز ہو گیا. اب عمل نہیں، اب جزا کا ٹائم ہے. الا من ثلاث، ہاں 3 اکاؤنٹس کھلے رہتے ہیں. پہلے نمبر پر فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، اللہ کے لیے جو صدقہ جاریہ کر دیا ہے آپ نے، وہ نہ تھمنے والا، نہ رکنے والا، نہ ختم ہونے والا عمل ہے. اس کی نیکی آپ کی آنکھوں کے بند ہو جانے کے بعد بھی آپ کو پیچھے پہنچتی رہے گی. الا من صدقۃ جاریہ. میں اور آپ، ہم میں سے ہر شخص آج بالخصوص اس دور میں اپنے کیریئر کی اور اپنے مستقبل کی اور اپنی آئندہ کی نسل کی بڑی فکر کرتے ہیں. کیا ہوگا میرے بچوں کا، کیا فیوچر، کیسے یہ تعلیم یافتہ ہو سکیں گے. اور ہونی بھی چاہیے یہ فکر، کوئی شرط نہیں. لیکن صرف میں جو یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو مجھے بھی فکر ہے اور آپ کو بھی، کہ میں نے اپنے لیے کیا جوڑا ہے، مکان بنانے کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اچھی سواری کے لیے میں نے کیا کچھ کر لیا ہے، اپنی اولاد کے بڑا ہونے تک ان کو اپنے گھروں تک پہنچانے تک میں نے کیا کیا اقدام کرنا ہے، اور اس کے لیے میرے پاس کیا سورسز موجود ہیں اور کیا میرے پاس اثاثہ جات ہیں. یہ مجھے اور آپ سب کو فکر ہے اور ہونی بھی چاہیے، کوئی شک نہیں. لیکن کیا ساتھ یہ بھی فکر لاحق ہے مجھے اور آپ کو کہ بھائی 60 سال، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی جو اوسط عمریں ہیں نا، اکثر کی عمر جو ہوگی وہ 60 سے 70 برس ہوگی. واقلهم من یجاوز ذلک، اس سے زیادہ عمر پانے والے وہ کم ہوں گے، بہت کم. 70 نہیں تو 80 سے ہی، 80 نہیں تو آپ 100 کی طرف چل دیں. بھائی بالآخر تو جانا ہے، اس سے تو کوئی مفر نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں. تو کیا جس طرح میری بھاگ دوڑ، جس طرح میری ایفرٹ، جس طرح میری فکر اپنی اولاد کے لیے، نسل کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنی اچھی رہائش، اچھی سواری کے لیے ہے، کیا یہی تگودو، یہی ایفرٹ میرے لیے آخرت کے لیے ہے کہ میں یہاں سے چلا بھی جاؤں تو پیچھے کون سا اکاؤنٹ ہے جو کھلا رہے گا؟ کون سا دروازہ ہے نیکی کا جہاں سے مجھے ٹھنڈک پہنچتی رہے گی؟ کوئی ایک راستہ تو مجھے اور آپ کو چھوڑ کر ہی جانا چاہیے. کیوں جی، سیانی بات ہے کہ نہیں؟ حدیث سے سیانی بات کون سی ہو سکتی ہے کہ ایک دروازہ تو میرے پاس اور آپ کے پاس ہونا چاہیے نا، جو صدقہ جاریہ کی صورتیں اور اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے انداز اور طریقے بتائے ہیں. فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، اپنی صحت میں اور اپنی زندگی میں، اپنی خوشحالی میں اپنے ہاتھوں سے آپ کر دیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے فضل سے یہ میرے کے بعد بھی یہ کام ہے. اور اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں یہ گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ دوسری روایت ابن ماجہ ان مما يلقى المؤمن عمل وحسناته بعد موت، جو نیکیاں بعد میں بھی پہنچتی رہتی ہیں، علم علمہ ونشرہ، ایسا ہے جو کسی نے سکھا دیا اور اس کو پھیلا دیا. قرآن و حدیث کا علم، یہاں سے حدیث پاک سنی اور آگے ڈیلیور کر دی، یہاں سے قرآن کی آیت سنی اور اپنے گھر میں اور اپنے معاشرے میں اس کو عام کر دیا. یہ ایسا علم ہے کہ جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر پہنچتا رہے گا. یہ آگے پہنچاتا ہے
وہ اور آگے پہنچاتا ہے، وہ اور آگے پہنچاتا ہے. یہ سلسلہ تھمتا نہیں ہے، نیکی پھر رکتی نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو دین کی نشر و اشاعت کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ مت سمجھیے میرے پیارے بھائیوں کہ یہ صرف ایک عالم کا کام ہے یا منبر و محراب پہ کھڑے ہونے والے کا کام ہے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہاں، جتنا کسی نے سیکھا ہے اتنا سکھا دے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ بلغوا عنی ولو آیا. ایک آیت بھی پہنچے، ایک فرمان بھی پہنچے، ایک حدیث مبارکہ بھی سنو، ایک پیغام رسول بھی سنو، اس کو آگے پہنچا دو. کیوں جی؟ انشاءاللہ جو بھی قرآن و سنت کی بات سنیں گے اس کو تحقیق کے بعد، اپنانے کے بعد پھر آگے بھی پہنچانے کی کوشش فرمائیں گے. اور یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، معمولی بات نہیں میرے شیخم کے بھائیوں. یہ بہت بڑا عمل ہے. نبی گرامی علیہ السلام نے اس کو ٹاپ آف دی لسٹ بیان کیا ہے. علماً علمہ ونشرہ. اگر یہی کر لیا نا میں نے اور آپ نے تو انشاءاللہ قبر ٹھنڈی ہوتی رہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آگے فرمائے وولدا صالحا ترکہ. کسی نے نیک اولاد اگر پیچھے چھوڑ دی تو وہ بھی انشاءاللہ اچھی امید لگا لے کہ میں نے اپنے پیچھے ایسے وارث چھوڑے ہیں. میں فوت تو ہو گیا ہوں لیکن میری نیکیوں کا سلسلہ نہیں رکا ہے. ایسے ورثاء موجود ہیں، ایسی اولاد موجود ہے کہ جہاں بھی خیر کے لیے تعاون کی ضرورت ہوگی میں دنیا میں نہیں بھی ہوں گا تو ایسا راستہ ان کو بتا دیا ہے کہ انشاءاللہ وہ میری ٹھنڈک کا انتظام، میری جنت کا انتظام کرتے ہی رہیں. اور یہ تب ہوتا ہے جب میں خود کروں، جب میں خود کروں اور اولاد کی تربیت ایسے منہج پہ کروں. آپ کو میں نے ایک دفعہ اشارہ کیا تھا ایسی ایک بات جو تربیت کے ریلیٹڈ ہے، سعودی عرب کی بات اشارتاً پھر دوہرا دوں کہ مسجد میں ٹھنڈے پانی کے لیے کولر کی ضرورت تھی. ٹھنڈے پانی کے لیے انتظام کرنا تھا تو ایک شخص نے وہاں حامی بری سمجھتے نا، انہوں نے کہا جی میں یہ خرچہ کروں گا اور یہ میں انشاءاللہ لگواؤں گا اللہ کے فضل سے، فلاں دینا ہوگا اور یہ میں لگوا دوں. جب وہ اپنے وقت مقررہ کے مطابق وہاں پہنچا تو دیکھتا ہے کہ وہ پانی کا انتظام ہو چکا ہے. اب جس نے اخلاص سے نیت کی ہو اور دل سے ارادہ کیا ہو اور اس کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے تو پھر اس کے تو آنسو نکل ہی آتے ہیں کہ یہ تو سعادت میری قسمت میں نہ تھی، میں تو محروم ہو گیا، میں تو محروم ٹھہرا، اللہ نے مجھے نہیں چنا، کوئی اور سعادت کا حقدار بن گیا. حضرت نے روکا، کہا کیوں روتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کہنے لگے کہ اس لیے کہ اللہ نے مجھے اس نیکی سے محروم کر دیا ہے جبکہ میں نے ارادہ کیا تھا. وہ کہنے لگے بزرگوں پریشان نہ ہو، نہ رو، بلکہ تمہیں جڑی میں گل دسن لگا تسی پھر خوش ہو جانا ہے. وہ کہڑی ہے حضرت جی؟ قاری صاحب فرمان لگے، حضرت فرمان لگے اے ٹھنڈے پانی کا انتظام نہ کسی اور نے نہیں، تواڈے لختے جگر تواڈے بیٹے نے ہی پانی کا انتظام کروایا. یہ آپ کے بیٹے کے حصے میں نیکی آئی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب میں خود بھی عزم کروں، خود بھی نیکی کے لیے تیار رہوں اور وہ نیکی اپنی نسل نو میں بھی منتقل کرنا چاہوں، خود بھی اچھا اخلاق اپناؤں اور اولاد کا بھی اچھا اخلاق بنانے کے لیے محنت کروں. جب اولاد دیکھتی ہے کہ والد کا راستہ یہ ہے، والد گرامی کا منہج یہ ہے، والد گرامی تو 5 مرتبہ مسجد کا رخ کرتے تھے، تو پھر وہ آتے ہیں، پھر وہ مسجد میں آتے ہیں. اور جب معلوم پڑتا ہے کہ نہیں جی ابا جی کا بھی یہ راستہ نہیں تھا، تو آپ کو پتا ہے، میں نام لیے بغیر ذکر کرتا ہوں، سن رکھا ہے آپ نے کہ فلاں بڑی شخصیت کو اس کے اپنے ہی بیٹے نے قتل کروا دیا ہے. کیوں جی؟ بات معروف ہوئی ہے، سنا ہے، سوشل میڈیا پہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک بڑی شخصیت، ایک بڑا نام اور بیٹے نے قتل کروا دیا مال کے لالچ میں آ کر. کہتے ہیں مجھے 13 کروڑ کی گاڑی لے کر دو. والد کہتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے.
بہرحال اس نے اپنی ضرورت اور مجبوری کا اظہار کیا کہ میں نے آگے کسی کو گفٹ کرنی ہے. مجبوریاں ہیں نا, اور مجبوریاں بھی شیطانی مجبوریاں ہیں. تو والد گرامی نے سمجھایا بھی, اور لیکن ساتھ دل رکھنی کرنے کے لیے نا, اس کی آرزو کو پورا کرنے کے لیے گاڑی آرڈر بھی کر دی. یہ مورخ نے لکھا ہے, گاڑی آرڈر کر دی کہ جی گاڑی آنی چاہیے, میرے بیٹے نے خواہش کی ہے. اب اس بدبخت بیچارے نے کیا کیا کہ لوگوں کو ہائر کیا کہ میرے والد گرامی کو قتل کر دیں, میرے ابو کو قتل کر دیں. اور ایسا ہی ہوا کہ اس نے اپنے والد کو قتل کروا دیا. اور جب پتہ چلا نا کہ وہ گاڑی فلاں تاریخ کو آ رہی ہے یا ٹائم آ گیا ہے, اس نے تو آرڈر کر رکھی تھی, تو معلوم پڑا کہ والد قبر میں جا چکا ہے, بیٹا سلاخوں کے پیچھے جا چکا ہے. بھائی اپنی صحت کے عالم میں, اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے مجھے کچھ کر جانا چاہیے, خرچ بھی کر جانا چاہیے اور اپنی اولاد کی تربیت بھی کر جانی چاہیے. پتہ ہونا کہ جس راستے پہ میں ہوں, اللہ کے فضل سے اس نیکی کو یہ جاری رکھنے والی اولاد ہوگی. یہ کب ہوگا؟ جب مجھے ان کی فکر ہوگی, جب مجھے اولاد کے بارے میں فکر ہوگی. جب نہیں ہوگی تو پھر ایسا نہیں ہوگا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ, جو نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے نا, وہ بھی صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاتا ہے. وہ ہاتھ اٹھائیں گی, وہ اس کے لیے استغفار کریں گے, وہ اس کے لیے درجے کی بلندی کا باعث بنیں گے. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں ایک شخص کا درجہ بلند ہوتا ہے. اس کا درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اللہ جی یہ کیوں؟ میں نے تو کوئی خاص عمل اب نہیں کیا ہے, خاص کیا عام بھی نہیں کیا ہے, میرے تو اعمال کا سلسلہ تھم چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہاں اس کو بتایا جاتا ہے باستغفار ولدک لک, آپ کے بچے نے, آپ کی اولاد نے آپ کے لیے استغفار کیا ہے, ہاتھ اٹھائے ہیں, دعائیں کی ہیں, اس لیے ہم نے آج آپ کا درجہ بلند کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے اور بے اولادوں کو نیک نرینہ صالحہ اولاد عطا فرمائے. احباب گرامی, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ, اگر کوئی قرآن کریم کسی کو ہدیہ دیتا ہے تو یہ بھی ایسا تحفہ ہے جو صدقہ جاریہ ہے, یہ پڑھتا رہے گا, سیکھتا رہے گا, نیکی بنتی رہے گی. اور یہ دینے والا تو چلا گیا ہے, لیکن وہ آگے پڑھتا جا رہا ہے, آگے علم پھیلتا جا رہا ہے, نیکی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو برابر کا حصہ ملتا جا رہا ہے. سب سے خوبصورت تحفہ اگر کوئی کتاب کسی کو دینا ہو تو قرآن کریم پیش کیجئے, اس کا ترجمہ پیش کیجئے, اس کا صحیح مفہوم اور صحیح تفسیر پیش کیجئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر مشتمل کوئی کتاب دیجئے, قرآن و سنت کے فرامین جس میں درج ہوں وہ کتاب ہدیہ کیجئے. یہ آپ کے لیے, میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. آگے فرمایا او مسجدن بنا, اگر کوئی مسجد تعمیر کروا دیتا ہے تو یہ بھی ایسا صدقہ جاریہ ہے. یہ بندہ تو 40 50 60 برس بعد چلا گیا, لیکن وہاں آنے والے, آپ کو پتہ ہے یہ مسجد کس نے بنائی؟ بہت سارے لوگ تو اس میں جانتے ہی نہیں ہوں گے, بہت سارے تو جانتے ہی نہیں ہوں گے. یہ ہمارے خوبصورت اور روشن چہرے چند جانتے ہوں گے کہ فلاں صاحب, کیوں جی نام لیں گے, فلاں بزرگوں نے, بابا جی خلیل صاحب نے, فلاں نے, یہ ٹیم مل کے جناب انہوں نے کام کیا تھا, تو اچھا تذکرہ ہی ہوتا ہے نا. میں عرض کروں جس کو نہیں بھی پتا نا, اگر وہ غائبانہ دعا کر دے تو پھر بھی نیکی پہنچ رہی ہے. میں عرض کروں اگر وہ پھر بھی اس کے لیے دعا نہ کرے تو پھر بھی برابر کا حصہ اس کو پہنچ رہا ہے, برابر کا حصہ پہنچ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے نا جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا, اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا, جب کوئی جان قتل ہوتی ہے, جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمْ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِّن دَمِهَا, تو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے
قابیل جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، آج 2024 میں بھی اگر کسی کا مرڈر ہوتا ہے اس قاتل کو بھی گناہ ملتا ہے، اور برابر کا گناہ اور سزا کا حقدار وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل بھی ٹھہرتا ہے۔ استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ اس لیے سوشل میڈیا کے حوالے سے میں عرض کیا کرتا ہوں میرے پیارے بھائیوں اور بیٹوں، کبھی جلدی نہ کیا کریں۔ کوئی بھی چیز آئی ہے جو اللہ رسول کی بات کے خلاف ہے یا قرآن و سنت کے مخالف ہے یا فحاشی پر مبنی ہے، اس کو آپ شیئر کرتے ہیں، ممکن ہے بعد میں آپ اس کو ختم کر دیں یا اپنا نظریہ تبدیل کر لیں، توبہ کر لیں، لیکن جو گناہ جاری ہو چکا ہے اس کا کیا بنے گا؟ جو آپ نے آگے شیئر کیا ہے، اس نے آگے بھیجا ہے، اس نے آگے بھیجا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ والعیاذ باللہ۔ اللہ گناہ جاریہ سے محفوظ فرمائے اور صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسجدن بنا، مسجد بنا دی، لوگ آ رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، قرآن و سنت کی تبلیغ ہو رہی ہے، قرآن پڑھایا اور سکھایا جا رہا ہے، خیر کی واز ہو رہی ہے، تو فرمایا بنانے والے کے اکاؤنٹ میں برابر کا حصہ اور نیکی پہنچتی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ذکر کر دیا، فرمایا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قِطَاطٍ، اگر کوئی ایک گھونسلے کے برابر بھی، ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بناتا ہے نا، کتنا ہوتا ہے گھونسلہ؟ جی گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا ہوگا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک اینٹ کی مسجد۔ اللہ تو جانتے ہیں کہ اس کا جذبہ کتنا بلند ہے، لیکن اس کے پاس استطاعت ایک اینٹ کی تھی تو اس نے 50 روپے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال کے اپنا وہ جذبہ ظاہر کر دیا جو اس وقت صحابی نے کیا تھا۔ ساری رات مزدوری کرتا رہا، جو فجر کے وقت کھجوریں ملتی ہیں وہ لا کے نبی گرامی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے سارے ڈھیر پہ اس کو، سارے ذخیرے پہ اس کو پھیلا دیا اور اس اخلاص کو بتا دیا کہ اللہ نے اس اخلاص کی وجہ سے جتنا سب کو اجر دینا ہے، اخلاص کی وجہ سے اس اکیلے کو اتنا سارا اجر مل جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے لیے وہ کچھ کریں جو ہمارے جانے کے بعد بھی میرے اور آپ کے کام آتا رہے، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بیتن لابن السبیل بنا، مسافروں کے لیے آسانی کر دی، مسافروں کے بیٹھنے کے لیے، آرام کے لیے کچھ بھی بنا دیا، پناہ گاہ بنا دی، سایہ کے لیے کچھ لگا دیا یا ان کی آسانی کے لیے، او نہرن اجرا، یا پانی کا بندوبست کروایا، نہر جاری کروا دی، او صدقہ، یا پھر اللہ کے لیے مال خرچ کیا، اخرجها من ماله فی صحته وحیاته، اپنی زندگی میں، اپنی صحت میں اور اپنی خوشحالی میں اپنے ہاتھ سے دے دیا، اس سے اچھا صدقہ جاریہ ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا نا، تو صدقے کے حوالے سے، خرچ کرنے کے حوالے سے کئی باتیں ذکر ہوئی ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 انداز اپنائے ہیں۔ کہیں پہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں تو یہ ہمارا ہی مال ہے، ہم نے ان کو دیا، لیکن پھر بھی ہم تمہارے اخلاص کے پیش نظر، تمہارے جذبے کو دیکھتے ہوئے جو آپ ہمارا دیا ہوا ہماری راہ میں خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ مال آپ جو دینا نہیں چاہتے ہو نا، یہ اصل میں ہمارا ہی دیا ہوا ہے، پھر بھی ہم مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دینے پر ہم اجر دیں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دے دو بھائی۔ قرض کیا ہوتا ہے؟ قابل واپسی ہوتا ہے یا نہیں؟ خیر آج کل تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب قرض دینے والے کو، ہاں جی، قرض دینے والے کو بعد میں پھر ایسے مانگنا پڑتا ہے جیسے وہ صدقہ مانگ رہا ہو، جیسے وہ کوئی خیرات مانگ رہا ہو، بھیک مانگ رہا ہو، اور جس نے لیا ہوتا ہے نا وہ چودھری صاحب بن کے آگے تاریخ پہ تاریخ دیے جاتا ہے۔
تاریخ پہ تاریخ دیا جاتا ہے. چودھری کیا جاجی ہو گیا, اور اگر آپ زیادہ کہیں تو کہنے کہ لگے جانے کتے کتے چلے جانے ہاں اتھی آنا دے دیں گے. اللہ اکبر, اس کو تو نیکی مل رہی ہے لیکن یہ گناہ کما رہا ہے. اللہ ہمیں قرض واپس کرنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو واپس کرنے کی ارادہ رکھتا ہے نا, عزم کر لیتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے. اس لیے محنت بھی کرنی چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے. تو یہاں پر فرمایا وَأَقْرِضُ اللَّهَ, بھائی اللہ کو قرض دے دو. قرض کیا ہے؟ قابل واپسی ہے, قابل واپسی ہے. اور قرض حسنہ فرمایا ہم اس کو فَهُوَ يُخْلِفُ, بہتر سے بہترین بنا کر, عمدہ سے عمدہ ترین بنا کر ہم آپ کو پیش کریں گے. ایک کھجور ایک پہاڑ بن جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تیسرا فرمایا یوفا الیکم, جو کچھ دو گے پورا پورا آپ کو ضرور واپس کیا جائے گا. آپ نے واپسی کے لیے پریشان نہیں ہونا کہ ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے, پتہ نہیں ایسا ہی نہ ہو جیسے دنیا میں ہوتا ہے, ہم دیتے ہیں تو واپس ہی نہیں ملتا. میرے بھائیوں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, قیامت کے دن فردن فردن حاضر ہونا ہے. اور کیفیت بھی یہ حفاتن عوراتن غرلن, لباس بھی نہیں ہے, جوتا بھی نہیں ہے, بے لباس اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اور وہاں پر کام آنے والی چیز وہ اللہ کے لیے کی گئی نیکیاں ہیں, صدقہ جاریہ ہے. اس لیے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرمایا کرتے, طبرانی کی روایت ہے, کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس, جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو جاتا کس کا گھر کہاں ہے, کس کا ٹھکانہ کہاں ہے, کس کو کیا جزا ملے گی, کس کو کیا سزا ملے گی, فرمایا تب تک کل امرئ فی ظل صدقتہ, دھوپ میں سارے کھڑے ہوں گے. ہاں, جس نے جتنا صدقہ کیا ہوگا وہ اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوا ہوگا, وہ صدقہ اس کے لیے چھتری بن جائے گی, سائبان بن جائے گا. جو بھی خرچ کیا ہے وہ مال, وہ روپیہ, وہ پیسہ, وہ میرے اور آپ کے لیے سائبان بن جائے گا. اور بڑی لمبی پیشی ہو رہی ہے, بڑا لمبا حساب ہو رہا ہے, بڑے لمبے فیصلے ہو رہے ہیں. اللہ ہمارا حساب آسان فرما دے, اللہ ہمارا حساب آسان فرما دے, اللہ ہمارا حساب آسان فرما دے. تب تک یہ بندہ جس نے خرچ کیا تھا وہ چھتری کے نیچے کھڑا ہے, جو محروم رہ گیا تھا نا وہ بغیر چھتری کے وہاں کھڑا. اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے گرامی, میرے بھائیوں یہ تو ہے اپنے ہاتھ سے خرچ کرنا, اپنے ہاتھ سے. اور پھر دوسرا انداز کیا ہے کہ میں اور آپ یہاں سے چلے جائیں تو ہمارے بعد ہماری اولادوں میں ہمارے لیے کوئی ہو جو خرچ کرتا ہو, نیکی کرتا ہو. ایک صحابی نے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کیا میں اپنے والدین کے لیے صدقہ کروں تو ان کو کفایت کرے گا, فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا دے گا. اسی طرح جس نے پوچھا میں ان کی طرف سے حج کروں تو ان کو فائدہ دے گا؟ فرمایا بالکل دے گا. اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ان ام سعد ماتت فای الصدقۃ افضل, والدہ فوت ہو گئی ہیں, کوئی افضل صدقہ بتائیں خرچ کروں ان کے لیے کام آئے گا؟ فرمایا الماء, آپ پانی کا انتظام کرواؤ, اس کے جانے کے بعد آپ بیٹے ہو, آپ کا دیا ہوا صدقہ ماں کے کام نہیں آنا, والد گرامی کے کام نہیں آنا تو اور کس کے کام آنا ہے؟ جی صاحب آپ ضرور اس کے لیے خرچ کرو. تو اپنے لیے بھی کرنا ہے ہم نے زندگی میں, اور اولادوں کی تربیت بھی اس منہج پہ کرنی ہے. ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادوں میں لوگ خرچ کرنے والے ہوں کہ جی ہم اپنے والد کے نام سے یہ کام کروا رہے ہیں, اپنی والدہ ماجدہ کے نام سے یہ کام کروا رہے ہیں, اپنے دادا محترم کے نام سے یہ کام کروا رہے ہیں, اپنے فلاں عزیز کے لیے یہ کام کروا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں صدقہ جاریہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله